الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہمارا جو باب ہے باب نمبر 24 ہے. اس میں حجۃ الوداع کے واقعے کو حضرت ابن عباس نے ذکر کیا ہے، اور یہ پہلے بھی گزر چکی ہے حدیث، لیکن یہ اس میں ایک نیا استدلال وہ لے کر کے آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ذبحت قبل ان ارمیہ، میں نے رمی کرنے سے پہلے جو ہے وہ ذبح کیا ہے، یعنی جانور کو میں نے نحر کیا ہے، قربانی کر لی ہے، اور رمی ابھی نہیں کی. فأومأ بِيَدِهِ، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، قال لا حرج، اور کہا کہ کوئی حرج نہیں. وقال حلقت قبل ان اذبح، ایک بندے نے اور پوچھا کہ میں نے بال کٹوا لیے ہیں ذبح کرنے سے پہلے. فأومأ بِيَدِهِ ولا حرج، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ کوئی گناہ کی بات نہیں. تو اس حدیث سے امام بخاری یہ باب باندھ رہے ہیں، باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والرأس، جس نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتوے کا جواب دیا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو جواب دیتے تھے وہ ہاتھ اور سر کے اشارے سے بھی دیتے تھے. تو کسی چیز کے میں حرج نہ ہونے کا اشارہ فرمایا آپ نے. اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا، عموماً آپ جو ہے وہ تفصیل بیان کرتے تھے اور اپنی زبان اقدس سے آسانی اور تفصیل لوگوں کو سمجھاتے تھے. لیکن بسا اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کی زیادہ کثرت ہو، ٹھیک ہے، یا سوال کرنے والے کو کا جو ہے اس کو ایک چیز جلدی اس کو جو ہے جواب چاہیے، اور اس کا جواب اشارے سے بتایا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس صورت میں جو ہے وہ ہاتھ سے اشارہ اور سر کے اشارے سے بھی آپ نے جواب دیا ہے. دوسری حدیث لے کر کے آئے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں، قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے آئینہ آنے والے زمانوں میں علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور فتنے پھیلیں گے اور حرج زیادہ ہو جائے گا. تو آپ سے کہا گیا کہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی دست مبارک سے اشارہ فرمایا، فحرفها كأنه يريد القتل، آپ نے اس طرح سے اپنے ہاتھ کو ہلایا کہ گویا آپ قتل کا اشارہ کر رہے ہیں. تو حرج کی تفصیل میں آپ نے زبان سے بیان کرنے کی بجائے اپنے دست مبارک سے قتل کی طرف اشارہ کیا، اس سے مراد جو ہے وہ قتل ہے. اس حدیث سے بھی یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جواب دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اشارہ ہاتھ سے فرمایا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے جس کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں. قالت اتیت عائشہ وہی تصلی، کہتی ہے میں نے عائشہ کے پاس آئی رضی اللہ عنہ، یعنی وہ ان کی بہن ہے اسماء کی، تو وہ نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی لوگ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج گرہن لگا تھا تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ. تو اسماء کہتی ہیں میں نے پوچھا یہ گرہن جو ہے سورج گرہن
کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ تو کہتی ہے پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پہ غشی طاری ہونے لگی، تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر جب نماز ختم ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھیں انہیں میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی۔ اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی، اور وہ آزمائش جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب قریب فتنے ہیں بڑے بڑے، اس درجے کی یہ آزمائش ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو روایت کر رہی ہیں سیدہ اسماء سے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے ان لفظوں میں سے مثل اور قریب میں سے کون سا لفظ کہا تھا، یعنی آپ نے جو لفظ بولا عربی کا اس کی وہ وضاحت کر رہی ہیں کہ لفظ مثل بولا یا قریب بولا۔ اچھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقفیت ہے؟ قبر میں یہ سوال ہوگا، اور ایماندار یقین رکھنے والا وہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کا کہا مانا اور ان کی پیروی کی، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بار ایسا ہی کہے گا، چنانچہ اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث کے، فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا، ٹھیک ہے نا، بڑے سکون کے اندر سو جا۔ قَدْ عَلِمْنَا إِن كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ، ہم نے جان لیا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جو منافق اور شک میں پڑا ہوا انسان ہوگا وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا اور میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ تو اس حدیث سے ایک تو حضرت عائشہ کا اشارہ کرنا اپنے ہاتھ سے اور اپنے سر کو ہلانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جواب اس انداز میں جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر انسان نفل نماز کے اندر ہو، کہ یہ جو سوال کیے ہیں حضرت اسماء نے حضرت عائشہ سے، یہ اس وقت کیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہی تھی تو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے اشارہ کیا آسمان کی طرف، تو نفل نماز کے اندر اشارہ کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر حرکت بھی معمولی حرکت بھی نفل نماز کے اندر ہو سکتی ہے جس کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اسی طرح سر سے بھی اشارہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کرنا، اور دوسرا نفل نماز کے اندر اشارہ کرنا۔ اچھا، اور اس کے اندر جو بہت بڑی جس موضوع کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے عذاب قبر کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی کہ وہ اس پہ تم قبروں میں تم آزمائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں کامیاب فرمائے جو آنے والی ہیں۔ تو قبر کی جو آزمائش ہے وہ کیا ہے کہ سوال کیا جائے گا، اور حدیث کے اندر 3 سوال آئے ہیں، اس حدیث میں ایک سوال کا ذکر ہے۔ تو بعض احادیث میں تفصیل ہوتی ہے اور بعض کے اندر اجمال ہوتا ہے، اور یہاں جو سوال ذکر ہے وہ بنیادی طور پر باقی سوالوں کا بھی اس میں جواب موجود ہے، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ تو جو آپ پر ایمان لاتا ہے یقیناً وہ اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، اور وہ دین اسلام پر بھی ایمان لاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں آپ نے قبر میں اترنے سے پہلے ہی ہمیں اس بات کی خبر دے دی کہ یہ جو انسان ہے
وہ کن سوالوں کا سامنا کرنے والا ہے اور کن حالات کا سامنے کرنے والا ہے۔ کہ تو جو شخص سوچ سمجھ کر اور دل کی گہرائی سے ایمان لاتا ہے، اسی کو یاد رہے گا حضور کا نام، اور جو لوگوں کے سنے سنائے پہ چلا، وہ وہاں بھول جائے گا اور وہ یہی کہے گا میں نے وہی کہا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اسی طرح یہاں پر سورج گرہن کو ایک بڑی ایسی چیز کے طور پر پیش کیا ہے حضرت عائشہ نے، کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا آیاتان من آیات اللہ یخوف بہا عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی آیات ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ دیکھیں نا کہ کس طرح سے دن کی روشنی میں سورج گہنا جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ یہ سورج ایسے ہی نہیں نکلتا اور ایسے ہی نہیں جو ہے روشن ہوتا، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہے گا۔ اس کو کوئی طاقت ہے جو لا رہی ہے اور لے جا رہی ہے، اور وہ طاقت قیامت کے اندر اس کو قرآن میں جو جو اس کے مناظر کو بیان کیا، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج جو ہے وہ اندھا ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ تو وہ طاقت جو ہے وہ دنیا میں دکھاتی ہے انسانوں کو کہ دیکھو قیامت کے آنے سے پہلے خدا نے کیسے اس سورج کو کالا کر دیا، اس کی روشنی کو چھین لیا، اور سورج اور زمین کے درمیان کوئی اور رکاوٹ ہے نا، چاند اور جو ہے وہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سورج کو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ہم تک جو ہے وہ ہم تک روشنی جو ہے نہیں پہنچتی۔ تو یہ اللہ کی بڑی عظیم آیات ہیں جو انسان کو دہلا دیتی ہیں کہ یہ کائنات کا سارا نظام ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے جو اس کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، اور جب تک وہ چاہے اس وقت تک یہ نظام چل رہا ہے، اور جب وہ چاہے گا وہ اس نظام کو لپیٹ دے گا، اس کائنات کو لپیٹ دے گا۔ سورج اور چاند اور ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ ہلائے گا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، وہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد و قہار کی حکومت ہے۔ پھر وہ کہے گا این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہے زمین پہ ظلم اور جبر کرنے والے؟ کہاں ہے انا ربکم الاعلی کے نعرے مارنے والے، خدا سے بغاوت کرنے والے؟ پھر اس دن ایک ایک کو وہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ بندے کے قدم، حضور نے فرمایا، تب تک خدا کے سامنے سے نہ ہلیں گے جب تک اس کی جوانی کے بارے میں سوال کا وہ جواب نہ دے۔ جوانی کو کہاں پر گزار کے آیا، کن کاموں میں گزار کے آیا؟ مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ علم کے بارے میں سوال ہوگا، اس پہ کتنا عمل کیا؟ اس دن ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ جسم کے اعضاء بولیں گے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور ان کے اعضاء، ان کے پاؤں بول بول کر بتائیں گے جو یہ کرتے رہے۔ آج کا دن ہے کہ جس دن اللہ اتنا غضبناک ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آیا اور نہ کبھی اس کے بعد اس کے غصے میں آیا۔ ستارے جھڑ جائیں گے، ساری زمین ایک چٹیل میدان ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نہ زمین پہ کوئی سایہ اور نہ کوئی درخت اور نہ کوئی چھپنے کی جگہ، الا ظل الرحمن، سوائے خدا کے سائے کے،
اس کے عرش کے سائے کے، جس میں وہ اپنے پیاروں کو، اپنے محبوب لوگوں کو اس دن سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو وہ دن ہوگا جس دن یہ سورج اور یہ چاند، یہ سب کے سب لپیٹ لیے جائیں گے، اور اس کی یاد دلاتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن، یہ اس کی یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسا وقت آتا تو آپ کسوف کی نماز ادا کرتے، ٹھیک ہے، آپ نماز ادا کرتے اور سب لوگ جمع ہوتے اور وہاں پر اللہ سے دعا کرتے، یا نماز کے اندر قرآن مجید کو پڑھتے، اور اتنی لمبا قیام ہوتا کہ حضرت اسما کہہ رہی ہیں کہ ان کے اوپر غشی جو ہے وہ طاری ہو گئی، ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، اس قدر جو ہے وہ لمبا جو ہے وہ بیان ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت سے ڈرنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اللہ سے ڈرنا ہے، کہ یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ بس اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ سورج گرہن کیسا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے خوف کا اور اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مقام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض آندھی اگر آتی تو آپ تب بھی اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے اور مسجد کی طرف رخ فرماتے۔ تو یہ حدیث ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے اگر ہم اس کے اوپر غور کریں اور اپنے اعمال کے اوپر توجہ کریں کہ ہمارے اعمال کس نوعیت کے ہیں، ہمارے اعمال کس نوعیت کے ہیں، ہماری زندگی کس نوعیت کی ہے۔ تو اعمال میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن انسان کا اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا، اللہ رب العزت سے بے پرواہ ہو جانا، اور اتنی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر بھی انسان کے دل کا نہ دہلنا، یہ بڑی خطرناک جو ہے وہ علامت ہے۔ ورنہ مومن جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنی گناہوں پہ اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی اس کائنات میں نشانیوں سے ڈرتا ہے، وہ یقیناً خیر کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی تعظیم پیدا فرمائے، اپنی آیات کی جو ہے، اپنی آیات کو دیکھنے پر اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اپنا خوف اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہمارے دلوں کے اندر جو ہے پیوست فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو کیا جا سکتا ہے۔